ذوق و شوق سے سنا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، جایا بھی جاتا ہے۔ اللہ کی توہین کرتے ہوئے کھول عقیدہ پیش کرتے ہیں، ڈھولا آدمی بن کے آیا، آپے آہو آپے چیتا، آپے مارن دھایا، آپے صاحب آپے بردہ، آپے مل وکایا۔ ڈھولا آدمی بن کے آیا، چیتا بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، ہرن بھی اللہ ہے، شکار بھی اللہ ہے، شکاری بھی اللہ ہے، حقیقت میں اللہ بندے کے روپ میں اس دنیا میں آیا ہے۔ اے حدیثوں کا گستاخ کہنے والوں، اللہ کی اس سے بڑھ کر گستاخی اور توہین کون کرے گا اور کیا کرے گا؟ پوری کائنات وہی ہے، وہی کفر کا وحدت الوجود کا عقیدہ، چیتا بھی وہی، ہرن بھی وہی، شکار بھی وہی اور شکاری بھی وہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بزرگ ہیں خواجہ غلام فرید چشتی، ان کا مزار کوٹ میٹھا ڈیرہ غازی خان میں ہے، ان کی کتاب ہے فوائد فریدیہ۔ اس کتاب کے بارے میں بریلوی عالم محمد حسن علی رضوی اپنی کتاب برق آسمانی فتنہ شیطانی صفحہ 98 پر تسلیم کرتے ہیں کہ فوائد فریدیہ خواجہ غلام فرید کی تصنیف ہے۔ پیر نصیر الدین گولڈوی بھی لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی زبان ترجمان حق تھی، اور مشہور بریلوی عالم علامہ عبدالحکیم شرف قادری تذکرہ اکابر اہل سنت صفحہ 323 پر لکھتے ہیں، خواجہ غلام فرید کی کتاب فوائد فریدیہ مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب ہے۔ اور جب ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی کتابوں کا نام ذکر کرتے ہیں، ان میں پہلی کتاب فوائد فریدیہ ہے۔ ان تمام حوالوں سے ثابت ہوا کہ یہ کتاب فوائد فریدیہ آپ کی زیارت کرنے محروم نہ رہے۔ یہ کتاب فوائد فریدیہ یہ جناب بابا جی کی کتاب ہے۔ آئیے دیکھیے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہوتا ہے۔ صفحہ 83 پر لکھتے ہیں کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور کہا حضرت مجھے اپنا مرید بنا لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ کبھی تمہاری قلم اس پر بھی اٹھی، کبھی زبانیں اس میں بھی دراز ہوئی؟ اہل توحید کو گستاخ رسول کہنے والوں، آج تک کسی اہل حدیث نے یہ جملے کہوائے یا کہے بابا جی مرید بنا لو؟ کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے غوث علی شاہ قلندر قادری کی، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرید آیا، دو مرید اکٹھے آئے، اس نے کہا جی پیر جی مجھے مرید بنا لو۔ اس نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرید نے کہا پیر جی تسی کیوں پڑھیا؟ کہا تو کیوں پڑھیا؟ کہا میں نے تو اس لیے پڑھا جاہل کے سامنے مرید بننے آ گیا۔ پیر نے کہا میں نے اس لیے پڑھا بے وقوف کے سامنے راز کی بات کہہ دی۔ دوسرے سے کہا پوچھو جا آج دعا کیا ہے، دوسرے کو کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، کچھ اور سوچ کے آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ قناعت کر لی۔ رسالت کے بعد کون سا سٹیپ ہے؟ کہا میں تو کچھ رب ماننے کے لیے آیا تھا، تھوڑے بھی راضی ہو گئے ہیں، قناعت کر لی رسالت میں۔ اس کو تھپکی دے کے کہا بیٹھ جاؤ شاباش ہم تجھے تعلیم کریں گے۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 76 ہے، 76 پہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت منصور حسین بن منصور سے کہا کہ میں نے سنا ہے اے منصور حلاج آپ نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ایک ایک حوالے کا اہل حدیثوں کا یہ ادنا سا خادم ذمہ دار ہے، ایک ایک کتاب اور ایک ایک حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ جتنے حوالے دیے میرے ہاتھ میں وہ کتابیں ہیں۔ کہتا ہے منصور حلاج تم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، کہ افسوس تجھ پہ تو نے میری عزت کتنی کم کر دی، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، ہم لوگوں کی گردنوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے انسانوں کے رب کی غلامی کی طرف بلانے والے، ہم پیشانیوں کو قبروں میں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے، اس جرم میں اہل حدیث کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑا گستاخ کون ہے جس کو کہا گیا میں نے سنا ہے تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کہا افسوس تو نے تو میری عزت ہی کم کر دی، میں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پہ ابو الحسن خلقانی کا جملہ سنیے، اپنے دلوں کو تھامیے، اور جو اہل توحید کو گستاخی کا تانا دے ان کے سامنے یہ حوالے عیا کیجئے۔ ابو الحسن خلقانی کہتا ہے نقل کفر کفر نباشد نعوذ باللہ من ذالک، صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا کیونکہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا رب سے میری کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا، اور ہرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے 2 سال چھوٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
صفحہ 80 پر حضرت احمد غزالی نے فرمایا کہ سنت جو تم سنت پڑھتے ہو اس کی شان کیا ہے؟ سنت رسول ہونے کا نام ہے، فرض خدا بن جانے کا نام ہے۔ جو فرض ادا کرے وہ انسان نہیں رہتا، وہ خدا بن جاتا ہے۔ صفحہ 82 پہ سعد الدین نے فرمایا یہ کون و مکان جو کچھ اس دنیا میں ہے میری 2 انگلیوں کی قدرت کے قبضے میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام الانبیاء نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا اے انسانوں تمہارے دل اللہ کی انگلی کے انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چلتا ہے پھیر دیتا ہے، اور پھر رب سے دعا کرتے تھے اللہ میرے دل کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت پہ پھیرنا۔ اور یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ نہیں، پوری کائنات، یہ پیر اعلان کر رہا ہے، غلام فرید لکھ رہا ہے کہ پوری کائنات میری 2 انگلیوں کی قدرت کے درمیان ہے۔ اور یہ بھی فرمایا حقیقی مشرک تو خود خدا ہے، کیونکہ ابن عربی نے یہی تعلیم دی۔ فصوص الحکم کے اندر ابن عربی لکھتا ہے جو خالق اور مخلوق کو 2 کہے وہ مشرک ہے، جو 1 کہے وہ مواحد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح یہ حضرات اللہ کے عرش کی توہین کرتے ہوئے اور بیت اللہ کی توہین کرتے ہوئے ہدایت بخشش کتاب ہے امام اہل سنت جو حقیقت میں امام اہل بدعت ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے، اور اس میں شعر لکھتا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ مجرا سمجھتے ہو نا، ناچ گانے کی محفل، ڈانس کی محفل، کہا جب آپ کی آمد تھی تو بیت اللہ نے بھی مجرا کیا، مجرے کو جھکا، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم و بالا۔ اے نبی تیری پیدائش پر تو اللہ کے عرش نے بھی مجرا کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اپنی پیری فقیری کو پکا کرنے کے لیے ان قبر پرستوں نے کیا کچھ کروایا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ایک ظالم کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے حضرت قبلہ عالم مہروی یہ بڑے بزرگ تھے، ان کی شان کیا تھی؟ ان کی شان جس طرح ایک نبی صاحب مذہب ہوتا ہے، آپ بھی نبی کی طرح ہی مبعوث کیے گئے۔ مرید پکے رکھنے کے لیے پٹی پڑھائی جاتی ہے نا، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ واقعی اگر میرا پیر شیطان ہوگا تو بڑے خسارے والی بات ہے۔ وہ شیطان کو چھوڑ کے نوری بوری کو پکڑ لیتا ہے، وہ لسوری شاہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کسوری شاہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کامانی سرکار دے مگن ٹوٹ پیتا ہے۔ اور اس پیری فقیری کے دھندے کو پکا کرنے کے لیے جس طرح نبوت کے ڈاکے ڈال رہے، ختم نبوت کا جھوٹا اعلان کرنے والے، کہ جس طرح ایک نبی صاحب مذہب آتا ہے، ہمارے یہ پیر صاحب بھی صاحب مذہب ہیں۔ اور ان کے مریدوں کی محبت کیسی ہے ذرا سنیے۔ کا حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کے جتنے مریدین تھے وہ حضرت کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ میں صرف شیخ کے ڈر کی وجہ سے کہتے تھے محمد رسول اللہ، وگرنہ ان کا جی چاہتا تھا کہ کلمے میں اپنے شیخ کا نام لیں۔ اپنے مریدوں کو اپنا کلمہ پڑھانے والوں اور پھر بھی گستاخ نہ بننے والوں۔ الامداد ایک رسالہ ہے، اس کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید کا قصہ موجود ہے۔ خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اور کہنا کیا چاہیے تھا محمد رسول اللہ، لیکن میں وہاں پر میری زبان سے محمد رسول اللہ نہیں نکلتا، اشرف علی رسول اللہ نکلتا۔ میری نیند ختم ہوگی، بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، اور اٹھنے کے بعد پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب درود شریف پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، جاگا ہوا ہوں، حقیقت میں بیٹھا ہوں اور کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی۔ اب یہ خط بنا کر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھیجتا ہے کہ تھانوی صاحب خواب کے اندر میں نے یہ کلمہ پڑھا اور خواب ختم ہوا، بیداری کے اندر میں نے جاگ کر درود شریف پڑھنے لگا، نہ کلمے میں نبی کا نام آیا نہ درود شریف میں نبی کا نام آیا، وہاں بھی میری زبان سے اشرف علی کا نام نکلا۔ پیر صاحب کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کر، دوبارہ مسلمان، دوبارہ کلمہ پڑھ، ایمان کی تجدید کر، تو کفر کر بیٹھا ہے۔ کہنے جواب میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تو جس کے پیچھے چلا ہے وہ متبع سنت ہے۔ میں نبی دے مگر تو میرے مگر جنہیں مرضی کلمے پڑھنا پڑھی، یا تو پکا مسلمان ہے، گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث اگر یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے وہ انسان ہے، انسانی معاملات ان کے ساتھ ہیں، ان کی اولادیں تھی، ان کی بیویاں تھی، ان کے ماں باپ تھے، ان کے چچا تھے، ان کی پھوپھیاں تھی، یہ سارے رشتے ان کے ساتھ تھے۔ انہیں بخار ہوا
उन्हें वो भूल जाया करते थे। 4 रकत की बजाय नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रकत पढ़ के सलाम भेज दिया था और सहाबी के याद करवाने पर फिर 2 रकतें पढ़ने के बाद कहा मैं तुम्हारे जैसा इंसान को भूल जाता हूँ, जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवा देना। जब ये तौहीद की बातें की जाए तो कहा जाता है ये गुस्ताख रसूल है, ये नबी को बशर कहने वाला वाजिबुल कत्ल है, और तुम्हारे दिलों की कोई हालत नहीं कि उसके मुरीद हजरत के डर की वजह से रसूलुल्लाह कलमे में लेते थे, वगरना उनका जी चाहता था कि वो अपने कलमे में अपनी सी पीर का नाम ले ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारे हाथ में हजरत साहब की किताब आला हजरत आला सीरत, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब की मुकम्मल सवाने हयात, तारीख है मोहम्मद रजा कादरी साहब की, इसका सफ़ा नंबर 134 जरा सुनिए। हाजी कफ़ायतुल्लाह कहते हैं आला हजरत बनारस तशरीफ ले गए, दोपहर को जगह दावत थी, वापिस आ रहे टांगे में बैठे हुए थे। टांगे पास कहने लगे फलाने मंदिर के सामने से गुजरना, फलाने मंदिर के सामने से गुजरना। कहा मुझे बड़ी हैरत हुई कि आला हजरत तो बनारस कभी आए नहीं, इन्हें गलियों का क्या पता, मंदिरों का क्या पता। करे हर टांगे वाला वहां मंदिर के पास से गुजरा तो अचानक क्या देखा, एक साधु, साधु किसको, शेख को कहते हैं, आलिम को कहते हैं, हाफिज कुरान को कहते हैं, मस्जिद के इमाम को कहते हैं, खतीब साहब को कहते हैं, हज पढ़ाने वाले कहते हैं, समझते हो ना साधु। एक साधु निकला और टांगे की तरफ दौड़ा, आपने टांगा रुकवा दिया। इसने आला हजरत को अदब से सलाम किया, कान में कुछ बातें की जो मेरी समझ से बाहर थी, फिर साधु मंदिर में चला गया, टांगा चल पड़ा। मैंने अर्ज की हुजूर ये कौन था? नबी को बशर कहने की वजह से अहले तौहीद को गुस्ताख कहने वालों, आला हजरत के जुमले सुनना। मैंने पूछा हजरत ये कौन था? कहा अब्दाल वक्त था। सुना ना हो स्कूल अब्दाल है, शाम के अब्दाल आपको भूले नहीं होंगे। एक अब्दाल मरता है, दूसरे को तरक्की करके अब्दाल बना दिया जाता है। कहा ये अब्दाल वक्त था। मैंने कहा अब्दाल वक्त तो मस्जिद में होना चाहिए, तो अंदर में था। कहा आम खाइए पत्ते ना गिनिए, राज दिया गल्ला ने क्यों पर्दा चुपता है? आम खाओ पेड़ क्यों गिनते हो? ये हिंदुओं के मंदिरों में बैठे हुए साधुओं को भी अल्लाह का वली समझते हैं, फकत का अब्दाल समझते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बावजूद ये आला हजरत है, उसके बावजूद इनके ऊपर गुस्ताखी की बात नहीं आती, उसके बावजूद ये दीनों मिल्लत की तजदीद करने वाले हैं। 176 सफ़े पर कहते हैं कि हिंदू आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हुआ, अर्ज की मैं मुद्दत से बीमार हूँ, जिस्मानी हकीम और डॉक्टरों ने तो इलाज कर दिया, आपको रूहानी तबीब समझकर हाजिर हुआ हूँ, सरकार दम कर दे, दुआ फरमाए या मंदिर जंतर दे दें। हिंदू क्या कह रहे हैं, क्या दे दें? तवीज़ देना है अपनी बिरादरी का वो दे दो, वो नहीं आता हमारी बिरादरी का मंदिर ही दे दो, तो मंदिर जंतर दे दो। हज़रत सैयद मीरा रहमतुल्लाह ने मुस्कुराते फरमाया मैं तुम्हारे मुंह में थूक देता हूँ, परमात्मा शिफा देगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह वादे कुफर के बावजूद उस बातिल अकीदे को भी इस्लामी मानकर उनके साधुओं को भी अल्लाह का वली मानने के बावजूद तुम्हारे पर गुस्ताखी का फतवा नहीं लगता। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद, बस ये आखिरी मुबारक है इंशाअल्लाह, उसके बाद हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, उनकी ये किताब हमारे हाथ में है। इसके अंदर लिखते हैं हिंदू के मजहब का जिक्र होने लगा, आपने फरमाया हनूट का मजहब कदीम है और ये मजहब आदम अलैहिस्सलाम का है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इस पर तो तबसरा नहीं करना चाहता। हिंदू मजहब कदीम है, इब्तदाई है, और ये आदम अलैहिस्सलाम का मजहब है। हिंदू मजहब में अल्लाह की इबादत होती है पत्थरों की, का इसको पूरा न करो, बल्कि ये भी अल्लाह का पुरानी उतारी हुई शरीयत है, और पहली आदम अलैहिस्सलाम का जो मजहब था वो यही मजहब है। इसी तरह गैरुल्लाह को पुकारते पुकारते इन जालिमों ने किस तरह अल्लाह के बराबर करार दे दिया, किस तरह अल्लाह का शरीक और साथी और साजी बना दिया। ये हमारे हाथ में मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर साहब की किताब है। कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से खिताब हुआ, अब्दुल कादिर जो भी तेरी ज़ियारत के लिए आएगा, जो भी तेरी ज़ियारत के लिए जुमे के दिन आएगा वो वली कामिल और मुकर्रब बन जाएगा। सुना नहीं आपने वो पाकिस्तान के पीरों की करामत? एक पीर साहब नमाज पढ़ाते पढ़ाते उसने दाएं तरफ फेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इधर जितने बैठे थे सब कुरान के हाफिज हो गए, इधर का अस्सलामु अलैकुम सारे नादरा पढ़ने वाले हो गए। मैं यही बदनसीब सन सज्जे पासे खड़ो जाते कुरान के हाफिज बन जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का जो जुमे के दिन सिर्फ तेरी ज़ियारत
تو مٹی پہ نگاہ دوڑا دے تو مٹی سونا ہو جائے گی۔ پیر عبد القادر جیلانی نے کہا اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتے عبد القادر بھی اتر رہے ہیں، مرزائیوں کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اگر وہ کہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ مجھ پہ بھی فرشتے اترتے ہیں، مرزا صاحب لکھتے ہیں جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک فرشتہ اس کا نام تھا ٹی جی وہ آ کے پیسے ملا جاتا تھا۔ میں نے کہا بھائی عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، علماء موجود ہیں، عربی زبان میں ٹے ایک ٹیکی آندہ سی برطانیہ کا فرشتہ لگا ہے، اس کو کافر کہتے ہو کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا؟ یہ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں تمہاری کتاب، تمہارا شیخ، تمہارا رائٹر لکھ رہا ہے کہ اللہ نے اسے کہا تو اس میں فرشتے آئے، پھر ختم نبوت کا اعلان کہاں پہ چلا گیا؟ اللہ کو کہا پیر جیلانی نے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی چیز عطا فرماؤ جو اس سے آلہ ہو، میرے وصال کے بعد ہی باقی رہے، لوگوں کو دنیا آخرت میں نفع ہو۔ بس آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی تیرے ناموں کا ثواب، تیرے ناموں کی تاثیر میں نے اپنے ناموں کے برابر کر دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو تیرے نام کو لے گا وہ میرے نام کو لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آخری حوالہ، ذرا دلوں کو تھامنا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رات سربستانہ یہ رسوائیاں۔ آج اہل توحید کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف مشین جنگ چلی ہوئی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ واجب قتل ہے، اور چاہے عوام اپنے پیروں فقیروں مولویوں ملاؤں کے پیچھے لگ کر کبھی کسی اہل توحید کو شہید کر دیتی ہے اور کبھی کسی اہل توحید کو۔ ہم اس عوام سے بھی خطاب کرتے ہیں اللہ کے لیے پہلے اپنے گھر میں تو جھانک کر دیکھ لو۔ اہل توحید، اللہ کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے، سچے ولیوں کی عزت کرنے والے یہ گستاخی نہیں کر سکتے۔ گستاخی تو تمہارے بڑوں نے کی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فتاوی رضویہ جلد 1، رائٹر ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی، شائع کیا ہے دارالعلوم انشدیہ، مکتبہ رضویہ، آرام باغ روڈ، کراچی، پاکستان میں۔ اس میں وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کلیجوں کو تھامیے گا، اور پھر اللہ کے لیے، اس حق کے آوازے کو سن کر گھروں میں جا کر لمبی چادریں لے کر نہ سو جانا۔ آج کفر کی اندھیری یہ چل رہی ہے۔ اے اہل توحید، تمہاری آوازوں کی ضرورت ہے، توحید کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، توحید کے لیے مرنے اور جینے کے دوبارہ عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتے، کیوں جی اللہ سب کا ایک ہی ہے نا، وہابیوں کا بھی وہی ہے، دیوبندیوں کا بھی وہی ہے، بریلویوں کا بھی وہی ہے، سنیوں کا بھی وہی ہے، اللہ تو ایک ہی، اللہ تو دو نہیں، لیکن یہ اللہ کی توہین کرتے تھے۔ کیسے گالیاں دیتا ہے؟ صفحہ 745 کہتا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کو بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا پینا، پیشاب کرنا، پخانا پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ وہ کھانے کا منہ، بھرنے کا پیٹ، مرد و زن دونوں کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ظالم نے میرے اللہ کو رچ کے گالیاں دی ہیں، اس ظالم نے میرے اللہ کی رچ کے توہین کی ہے۔ رب محمد کی قسم، یہ ظالم یہود و نصارہ کے ظلم سے آگے بڑھ گیا، اور اس ظالم نے تو اس سے قدم بڑھا کر اللہ کے بارے میں وہ بکواس کی ہے۔ اے لوگوں، ابو بکر صدیق کی غیرت کو دوبارہ اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ مدینے کی ایک بستی سے گزر رہے، ایک یہودیوں کے محلے سے گزر رہے، یہودی عالم ان کو واز کر رہا۔ آپ نے کہا تو اللہ سے ڈر جا، تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، تو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آ۔ وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لاؤں، اس اللہ کو مانوں جو اللہ فقیر ہے اور ہم سے صدقات وصول کرتا ہے، صدقات مانتا ہے۔ اس نے قرآن کی آیت میں طنز کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ صدیق اکبر سے اپنے رب کی، اپنے مولا کی، اپنے کریم جبار قہار رب کی توہین برداشت نہ کی، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ روتا ہوا رسول اللہ کی عدالت میں آیا، کہا آپ کے ساتھی نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا، آج تیری اللہ کے دشمن نے گردن کاٹ دیتا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ظالم نے میرے رب کو یہ گالی دی، یہ جملے کہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ وہ انکاری ہو گیا۔ اس کے پیچھے یہودی بھی ساتھ مل گئے، کوئی ثبوت کے طور پہ بندہ ساتھ نہیں ہے، گواہی دینے والا دھرتی پہ کوئی موجود نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اللہ کی گواہی دے. لیکن جب غیرت توحید میں انسان کھڑا ہوتا ہے, رب اپنے مواہب بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتا. آسمان والے نے وحی اتاری اور فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کی بات خوب سن لی ہے جنہوں نے کہا اللہ فقیر اور ہم غنی ہے. یہ ظالم یہود و نصارہ سے بڑھ کر اللہ کی توہین کرنے والے اور گستاخی کرنے والے. یاد کر لیجیے صحیح بخاری کی یہ روایت, امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ فرمان, پہل صورت تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے, ایسے ان کے ساتھ برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر سے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے سراغ میں داخل ہوں گے تو تم بھی وہاں پر داخل ہوں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد سابقہ امتوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اور کون ہے؟ اے لوگوں, جس کو اللہ سے محبت ہے, جس کو اس کے رسول سے محبت ہے, جس کو اولیاء سے سچی محبت ہے, اس دعوت توحید کو اپنے سینے سے لگاؤ. ان کے گستاخ کہنے کے جملوں کو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دو. اس کا غم نہ کرو, ان تانوں کو بڑا نہ سمجھو, بلکہ اللہ کی توحید کے لیے جیو, اللہ کی توحید کے لیے مرو. خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ کی توحید کے لیے تکلیف آئے. خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کا مقام پا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے, ایمان پر رکھے, اسلام پہ رکھے, توحید پہ رکھے, جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو, توحید کا واسطہ لگا رہے ہو اور جام شہادت نوش کر کے مالک کے دربار کی طرف بلائے جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.